نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ وہ آیات ہیں جو نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں اور ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیات ابتدا ہو رہی ہیں، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ تمام انسانیت سے۔ یعنی اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں اس بات کی، اس رشتے کی اہمیت کا، کہ ہمارے نکاح میں وہ آیات چنی گئیں کہ جو صرف ایمان والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ تمام انسانیت کو جو ہے وہ اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اتقو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ ربکم الذی، وہ تمہارا رب ہے، وہ رب جو خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھیں سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر دنیا میں ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ہمیں اس دنیا میں لانے کے سبب بنتے ہیں۔ تو وہ مالک جس نے تخلیق کیا ماں کے پیٹ میں ہمیں، اس کا کتنا حق ہوگا مجھ پر کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اللہ کی امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ بھولو نہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر فرمایا من نفس واحدۃ، ایک واحد نفس سے۔ وہ واحد نفس کون تھا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پہلے، پھر آدم علیہ السلام کی جو پسلی کی ہڈی تھی اس سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو وہ ایک نفس سے ہم سبھی پیدا ہوئے ہیں نا۔ تو یہ کیوں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہو، تاکہ ہمارے اندر اگر کسی ذات پات کا، رنگ نسل کا، زبان کا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر فرق ہے تو وہ باقی نہ رہے۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے ہم نے اس کا جوڑا بنایا، اور وہ جوڑا کون ہے؟ حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر پھیلا دیے ہم نے اس سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر سے دوبارہ کہا گیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا واسطہ دے کر یا جس کے سوال پر تم ارحام، رحم کے رشتے قائم کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر بھی جو نکاح کی جو رسم ہوتی ہے اس میں بھی یہی آیات پڑھی جاتی ہیں نا، اور اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا یہ دوسری بار ذکر آیا ہے کہ جو رشتے تم اللہ کی خاطر جوڑ رہے ہو تو ان رشتوں میں اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو ان رشتوں میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے۔ تو یہاں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مت سمجھو کہ اگر عورت تمہارے نکاح میں دی گئی، کیونکہ اسلام سے پہلے تو عورت کی کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس کو ایک مقام دیا، ایک عزت دی، ایک حیثیت دی، اور اتنے ہی حقوق دیے جتنے کے مرد کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا یہاں پہ، پھر تنبیہ کی گئی کہ دیکھو چاہے تم کسی رنگ نسل سے ہو، چاہے تم کتنے ہی طاقتور ہو، کتنے ہی مالدار ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے، یعنی تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، تمہیں ہر چیز پر روک سکتا ہے۔ دیکھیں ساری طاقتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں نا، تو یہ نکاح کی طاقت بھی اللہ ہی کے اذن اور فضیلت سے ہے۔ اچھا، نکاح کر وہ واحد رشتہ ہے جو دنیا جب بنی تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشتہ وجود میں لائے وہ کون سا تھا؟ میاں اور بیوی کا۔ ٹھیک ہے، ماں کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے، لیکن دیکھیں دنیا میں پہلا رشتہ وہ نہیں تھا جو وجود میں آیا۔ پہلا رشتہ جو اس دنیا میں وجود میں آیا وہ کیا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ۔
اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو اہمیت دی، فضیلت دی، کہ جو کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ کیا تھا؟ میاں بیوی کا. یہ اتنا اہم ہے کیونکہ وہ اللہ کا یہ جو واسطہ دے کر اس سے کہا گیا کہ جو رشتہ جوڑ رہے ہو اس میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ماں کا اپنا مقام ہے 3 درجے باپ سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت ڈال دی. لیکن یہ جو رشتہ ہے اس کی اہمیت سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے کائنات میں پہلا رشتہ جو بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اور دوسری بات اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ شیطان کو ماں باپ کے مر جانے سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یتیم بھی دیکھیں رل جاتے ہیں نا بچے، تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. وہ خوش کب ہوتا ہے؟ وہ اپنا تاج اتار کر ایک شیطان کو کب پہناتا ہے؟ جب میاں بیوی آپس میں جدا ہوتے ہیں. اتنا فساد معاشرے میں پھیلتا ہے اور اتنی برائی ہوتی ہے، اور شیطان کو ایک جو مجلس لگاتا ہے اپنی ہر شام مغرب کے بعد سمندر کے اوپر، تو وہاں پر وہ کس کو تاج پہناتا ہے؟ جو زنا کر کے آیا ہے، جو غبن کر کے آیا ہے، جو بستیاں جلا کر آیا ہے، اس کو نہیں پہناتا وہ تاج. کس کو پہناتا ہے؟ جو 2 میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. اس سے آپ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم رشتہ ہے. ہم جب یہ رشتے بناتے ہیں تو ہمیں دنیا داری میں اتنے سارے جھنجھٹوں میں ہم گھر جاتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے نا، کہ جو جس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، جو رشتہ تم اللہ کے نام پر قائم کر رہے ہو اس میں اللہ کا تقویٰ رکھو. لیکن انسان دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے، اپنے دل کا حال چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، نہ اپنے دل کا حال چھپا سکتا ہے. تو جب وہ اللہ کے سامنے سچا ہوتا ہے، جب اللہ کا خوف واقعی دل میں ہوتا ہے، تو پھر باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں اور اسے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی پوری سچائی کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم کم از کم ہم ایمان والوں کے لیے، یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی تو وہاں تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ جو رشتے تم بنا رہے ہو اللہ کے نام پر، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. آج ہم تھوڑا سا شوہر کے حقوق پر اور بیوی کے حقوق پر اور ان دونوں کے آپس کے ریلیشن کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہمیں سوشل میڈیا سے مل جاتی ہیں، لیکن جو اس رشتے کو جوڑ کر جو باؤنڈ بنانے والا جو چیز ہے نا، وہ یہ اللہ کے احکامات ہی ہیں. راستے جو دکھائی دیتے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہے، کیا کیا حقوق ان کے ایک دوسروں کے انہوں نے ادا فرمائے، تو اس پر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے. یعنی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے بہترین شخص کا جو لقب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پہنا دیا؟ جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے. یہاں دیکھیں شوہر کا لفظ نہیں ہے. اور پھر دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا ہوں اور میں اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق رکھتا ہوں. اس شخص کو آپ نے دیکھنا ہو نا، کہ پتہ کرنا ہو یہ رشتے کے معاملے میں یا بزنس کر رہے ہیں تو اس معاملے میں، تو صرف اتنا پتہ کریں کہ یہ شخص اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے یا نہیں. تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کرائٹیریاز ہیں نا جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، کہ وہ پھر آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی رہے گا. پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. مطلب ہم کتنی دنیاوی بحثوں میں، باتوں میں، فضول کی باتوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو تم فضول باتوں سے بچو، کیونکہ کیا پتہ قیامت والے دن کوئی ہماری ایک فضول بات گلے کا پھندا ہی بن جائے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر فرمایا، لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو. یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی سب سے اوپر والی جو پسلی ہے اس سے بنایا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ گولائی اور جو ٹیڑھ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اس ہڈی کو اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ سیدھی ہوگی؟
اس کا حسن ہی یہی ہے کہ دیکھیں ہماری یہ جو پسلیاں ہیں نا، اس کے اندر کیا قیمتی چیز ہے جس کو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پسلیاں بنائی. کیا ہے؟ دل. سب کچھ ہمارا دل کے اوپر. دل خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں، ہے نا. کوئی بات دل کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو بس ہمارا دل، ہم وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. انہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں. ہماری یعنی ہر خوشی غم دل سے جڑا ہوتا ہے، اور ہماری زندگی بھی دل سے جڑی ہے. یہ دل رک گیا سب کچھ گیا. تو بیوی بھی یہ جو ٹیڑھ ہے نا اس کا، یہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا یہ ٹیڑھ آپ کے لیے کتنی قیمتی چیز کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہے. جیسے یہ پسلی کی ہڈی ہمارے دل کو کر رہی ہے نا حفاظت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پنجرے کے اندر دل کو رکھا کہ کوئی چیز اس کو اگر ہٹ کرے تو پہلے پسلیاں آئیں اور دل کی پروٹیکشن ہو جائے. اور اگر یہ پنجرا نہیں ہوتا پسلیوں کا تو دل کتنا ٹارگٹ پہ ہوتا. تو جس چیز پر ہماری زندگی منحصر ہے، یہ جو پسلیاں ہیں اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. تو مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب اس سے بنایا، اس ہڈی سے پسلی کی، تو وہ عورت کو بھی اسی لیے یہ درجہ عطا فرمایا کہ وہ تمہاری وہ چیز پروٹیکٹ کر رہی ہے جو تمہارے لیے سب سے قیمتی ہے. اور سب سے قیمتی کیا ہے؟ خاندان، فیملی سسٹم. پھر فرمایا کہ یعنی جتنے اونچے خاندان کی عورت وہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ہو سکتا ہے اس میں ٹیڑھ بھی ہو. کیونکہ دیکھیں اب ظاہر ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، جو بڑے خاندان کی خواتین ہوتی ہیں ان کو بچپن سے ایک پروٹوکول کی عادت ہوتی ہے. پھر اچانک اگر وہ پروٹوکول ان سے چھین لیا جائے تو ظاہر تکلیف ہوتی ہے نا. اور عورت ویسے ہی اتنی تکلیفوں سے گزر رہی ہوتی ہے کہ پھر مزید تکلیفیں اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، اپنے ماں باپ چھوڑنا، اپنا کمرہ چھوڑنا، اپنا بیڈ چھوڑنا، اپنا گھر کا ماحول چھوڑنا، بھائی بہن چھوڑنا، دوست سہیلی چھوڑنا. آپ ایک بالکل نئے ماحول میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو صرف اور صرف سپورٹ چاہیے. اور اگر وہاں پہ بھی اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر آئیے. تو پھر فرمایا کہ اگر تم اس سے سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے، اور اگر ویسا ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی. لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو. یہ مسلم کی حدیث ہے. جب یہ حدیث شروع ہوئی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی بات کو قبول کرو. پھر یہ حدیث جب ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی بات کو قبول کرو. وہ ہے ہی ایسی، کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے تو اللہ نے کسی مقصد سے بنایا نا. تو اگر یہ تھوڑا سا ٹیڑھ اگر عورت کے اندر ہے، دیکھیں جو ڈائمنڈ ہے نا وہ سب سے زیادہ قیمتی پتھر ہے نا، تو اس ڈائمنڈ کو پروٹوکول بھی کیسا ملتا ہے؟ VIP پروٹوکول. ہم اسے بہت سیف جگہ پر رکھتے ہیں جہاں سے اس کی چوری ہونے کا خطرہ کم سے کم ہو. تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے، اتنی ہی حفاظت کے بند باندھے جاتے ہیں. تو عورت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے جو اتنی ہی قیمتی ہے، اس لیے اس کو اتنا ہی پروٹوکول چاہیے. پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا اور ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اجر کے اعتبار سے وہ دینار سب سے زیادہ افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. ہمارے معاشرے میں کرائٹیریا بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا. اس کا ہے کتنا ہے، 1 دو گے تو 700 سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کریں گے اللہ کے دین میں لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل یعنی وہ پیسہ جو آپ اپنے بیوی بچوں پر لگا رہے ہیں وہ اس اللہ کے راستے میں دیے گئے مال سے بھی زیادہ ثواب جو ہے وہ آپ کو پہنچا رہا ہے. اللہ کی نظر میں جن کا حق آپ پر زیادہ ہے، جن کی پریورٹی آپ پر زیادہ ہے، وہی جو ہے وہ آپ کے زیادہ مال کے مستحق ہیں. تو دل کو شادہ کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ اپنے بیوی بچوں پر مرد خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازیں گے بھی. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے
کندھوں پر، کندھے مبارک پر کتنے بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بوجھ ڈالے تھے. پوری امت، پوری انسانیت کو دوزخ سے بچانے کا بوجھ جو یہ کوئی ہلکا بوجھ نہیں تھا. ساری ساری رات آپ جو روتے تھے ہم لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور 5 وقت نماز کی امامت آپ کرایا کرتے تھے. جنگ میں آپ ہی سپہ سالار، آگے آگے آپ ہی ہوا کرتے تھے. کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے تو آپ ہی استاد ہوا کرتے تھے. بہترین والد، بہترین سپہ سالار، کون سی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر نہیں ہوا کرتی تھیں. تو دنیا میں اگر اتنی ذمہ داریاں کسی پر آ جائیں تو بیوی کوشش کرتی ہے کہ نہیں سارے اپنے شوہر کے کام میں ہی کر لوں کیونکہ اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو آج بھی ہمارا یہی مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ نہیں، وہ باہر جاتا ہے، کما کے لاتا ہے تو بہت زیادہ اس کو پروٹوکول کی ضرورت ہے. جبکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. بہترین بیوی کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دونوں پلڑے جو ہیں نا ان میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. شوہر کتنا بھی اچھا ہو، لیکن جب تک بیوی اس کو سپورٹ کرنے والی، اس کی قدردانی کرنے والی نہ ہوگی تو پھر بات نہیں بنتی نا. حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عتبہ بن عدیم بن سعدہ انصاری اپنے باپ سے اور اس سے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری عورتوں سے نکاح کیا کرو، وہ شیریں گفتار ہوتی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی ہیں. یہ جو چیز ہے نا کہ یہ کیا شو کر رہی ہے؟ شکر گزاری کا جذبہ. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں. تو یہاں جو یہ بات بتائی گئی نا کہ بہترین بیوی کی کوالٹیز میں سے کہ وہ جلد خوش ہو جاتی ہے تھوڑی سی بات پر. تو جب چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی شوہر آپ کو لا کر دے نا تو اس پر اس کا شکر گزار بھی ہوں اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کریں. کہ یہ نہ سوچیں کہ نہیں اگر میں نے اس پہ خوش ہو گئی تو یہ بولے گا چلو چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتی ہے. ایسے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ سے لڑو. تو یہاں اللہ کو کیا پسند ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے لیے کچھ بھی لاتا ہے تو تم خوشی کا اظہار کرو. اور دیکھیں شکر میں برکت رکھی نا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اگر شوہر کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کی طرف سے ہمیں بڑی بڑی خوشیاں بھی دیکھنا نصیب کریں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں اور زیادہ دوں گا. تو جس بات پر آپ شکر کریں گی، چاہے شوہر کا شکر کریں یا اللہ کا، لیکن جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا نا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. کیونکہ انسانوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، محسوس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کی چھوٹی چھوٹی احسانات کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ اللہ کے بھی احسانات کو نہیں مان سکتے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. دوسری کوالٹی جو بتائی گئی، شیریں گفتار. شیریں کیا ہوتا ہے؟ مٹھاس. گفتار گفتگو. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ مثال دی کہ لباس کی طرح سے ہوتا ہے. تو کچھ بھی ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں ہوتا. 24 گھنٹے ساتھ ہیں، 24 گھنٹے وہ آپ کو ہر آپ کے حلیے میں دیکھ چکا ہے، آپ اس کو ہر اس کے حلیے میں دیکھ چکی ہیں. تو کوئی تکلف والی بات بڑی کم رہ جاتی ہے نا. تو ہم بڑے بے تکلف ہو کے شوہروں کے ساتھ پھر جو آتا ہے بول دیتے ہیں نا. وہ ایک جو احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں کہیں گم ہی ہو جاتا ہے. 6-7 سال تک تو شاید رہتا ہو، لیکن پھر اس کے بعد بچے ہو جانے کے بعد جو ہے نا پھر ہم ذرا گھاس نہیں ڈالتی، تو جو منہ میں آتا ہے ہم بول دیتی ہیں. کیونکہ دیکھیں عورت صبح کو اٹھتی ہے، ناشتے بنانے، صفائی کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایک بچے کا مسئلہ، دوسرے بچے کا مسئلہ. شوہر تو چلا جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے، لیکن عورت کا دل دماغ گھر کے 100 جمہیلوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ہاں پھر سسرال کو بھی دیکھنا، ہاں پھر میکے کو بھی دیکھنا، ہاں پھر پڑوسوں کو بھی، پھر لے دینا دینا. یہ سب کچھ عورتوں کا مائنڈ اتنا زیادہ آکیوپائڈ ہوتا ہے کہ جب شوہر بیچارہ آتا ہے سامنے وہ جو ہر ایک کی بھڑاس ہوتی ہے تو کبھی کبھی ادھر نکل جاتی ہے. لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ میں شیریں گفتار. جب یہ بات یاد آ جائے، چلے آپ بھڑاس نکال چکی سو نکال چکی، لیکن جب یہ بات یاد آ جائے نا تو ذرا 1-2 میٹھے بول بھی بول دیا کریں.
2-3 دن بعد موڈ صحیح وہ عادت نہیں ہے نا, اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی نا. دیکھیں کیوں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو. اللہ کو پتا ہے نا کہ آپ کا موڈ 2-3 دن کے بعد ہی صحیح ہے, تو تبھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ڈرتی ہو تو آپ اگر صرف اللہ سے ڈر کر دیکھیں, ابھی آپ کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے, شوہر کو پتا ہے کہ موڈ خراب ہے, اس وقت اگر آپ کوئی میٹھا بول دیں گے نا اس کو, کہ وہ اتنا متاثر ہوگا, وہ پہلے تو آپ سے پوچھے گا کہ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری, حیران ہی ہو جائے گا. تو یہ باتیں ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم واپس ہوئے تو مدینہ کے قریب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نئی شادی کی ہے. مطلب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم تو کوئی دوستی والا یا رشتہ دار یا کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑتے کہ جس کو ہم دعوت نہ بھیجیں. یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے. کس کو جنگ سے واپسی پر بتا رہے ہیں کہ میں نے شادی کر لی؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ ہم اس زمانے میں ہوتے ہم تو پہلے دوڑے جاتے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی ہے, اس کے بعد کسی اور کو, یہی ہوتا نا. تو اس زمانے میں دیکھیں شادیاں اتنا آسان ہوتی تھیں, آپ نے 2-4 لوگ, یہ ایک روٹین کی بات ہوتی تھی نکاح کرنا, اتنا آسان تھا. تبھی معاشرے میں دیکھیں بے حیائی اور فحاشی کے کام نہیں ہوتے تھے. اب شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ بیچارہ غریب کیا شادی کا سوچ کر ہی جو ہے وہ اس کے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں, اور کتنی بچیاں اسی لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں. تو فرمایا کہ میں نے نئی شادی کی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے شادی کر لی؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. تو آپ نے فرمایا کہ کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیوہ سے. اور کیوں انہوں نے کی؟ کیونکہ ان کی شاید کوئی 9 کے قریب بہنیں تھیں, 7 یا 9 کچھ زیادہ بہنیں تھیں. تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی کہ میں ایسی عورت کو لاؤں جو میری بہنوں کی بھی جو ہے وہ دیکھ بھال کرے, ان کی پرورش اور ان کا بھی خیال رکھے اور ماں کی طرح سے ان کو, تو اس لیے انہوں نے یہ چوائس کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت غور سے سنیے گا, یہ جو جملہ ہے نا یہ کہنے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں؟ کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ پھر آگے فرمایا وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا. یہ رشتہ ہے جو اللہ کا نبی چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان ہو. یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے درمیان ہو. یعنی وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے. ہمیں ہمارے بڑوں نے اور ہمارے تعلیمی اداروں نے, مدارس نے, علماء نے ان ساری چیزوں سے اتنا دور رکھا ہوا ہے کہ شادی عورت کے لیے سوائے ذمہ داریوں کے اور کچھ نہیں. سسرال کا خوف اور دہشت اور نیا انسان جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے, مطلب یہ ایک کوئی ڈراؤنی سی چیز لگتی ہے کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہوگا. اور مائیں بھی بیٹیوں کو نہیں سب کو یوں رکھنا, وہ رکھنا, ایسے رکھنا, دبنا نہیں, جھکنا نہیں. تو وہ ہدایات اس طرح کی دی جا رہی ہوتی ہیں. تو پھر دیکھیں کہاں, اور یہ چیز لڑکے کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اس کے ماں باپ کے ہمارے ہاتھ سے بیٹا نکل جائے گا, ابھی لا کے کما کے ہمیں دے رہا ہے, پھر سب کچھ اس کو دے دے گا, تو اس کو ابھی سے اپنے کنٹرول میں کر لو. مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے. رزق کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. عزت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. تو یہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا تو ہم سمجھیں کہ اپنی زندگی سے ہر خیر کو بھول گئے. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے والا تعلق ہونا چاہیے. اب اگر کئی سال گزر گئے آپ نے نہیں کھیلا تو کوئی بات نہیں, ابھی ابتدا کر لیں, ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے, دیر آئے درست آئے والی بات ہو جائے گی. تو کوئی بات نہیں, وہ بیچارہ 1-2 دن شوق میں چلا جائے گا, لیکن پھر وہ بولے گا کہ نہیں, وہ بولے گا کہ درسوں میں جایا کرو, کیوں نہیں جاتی تم. تو میرا کام آسان ہو جائے گا نا. پھر وہ آپ لوگ دوڑے چلے آئیں گے کہ بھائی گھر کا ماحول اچھا ہو رہا ہے, شوہر خوش ہو رہا ہے, برکتیں آ رہی ہیں, کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. ناشکری کرو گے تو دیکھیں ناشکری کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا نا, بڑا خطرناک لفظ ہے. پہلے تو کہا کہ ان شکرتم لَیَزِیدَنَّکُم, اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں لازماً دوں گا. وَإِن کَفَرتُم إِنَّ عَذَابِی لَشَدِید. سمجھ میں آیا کچھ؟ بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے.
नाशुक्री के बारे में ये नहीं बोला कि फिर मैं अपनी नेमतें रोक दूंगा, नहीं, नाशुक्री के बाद क्या बोला, बड़ी ख़तरनाक धमकी है ये, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। ये बातें अगर बचपन से हमारे बच्चों के दिलों में दिमागों में जाएं तो सोचें कि हम कितना ये हमारे माशरे में खैर हो, कितनी भलाई हो। फिर आगे फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है जिसकी तरफ तू देखे तो वो तुझे खुश कर दे, और जब तू किसी बात का हुक्म दे तो वो उसे बजा लाए, और तेरी अदम मौजूदगी में तेरे माल और अपनी ज़ात की हिफाजत करे। कितनी खूबसूरत बात है ये कि बेहतरीन बीवी कौन है कि जब तुम्हारी नज़र उस पर पड़े वो तुम्हें खुश करते। हमारे माशरे में क्या होता है, शौहर की नज़र पड़े तो वो बेचारा थक हार के बाहर से आता है, अच्छी अच्छी ऑफिस में औरतों को तैयार हुआ हुआ देख रहा होता है कि बड़ी लिपस्टिक और बाल ब्लॉन्ड किए हुए हैं, ये वो सब कुछ, और फिर जब वो घर आता है तो फिर उल्टा होता है। तो हरी बेचारी, हाँ, वो जो सारे जज्बात जो और औरतों ने उसके भड़काए होते हैं, वो जब घर आता है तो देख के तो सारे के सारे ठंडे हो जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा देखें, ये जो दुनिया है ना, ये हमारे इम्तिहान की जगह है, यहाँ हम सब इम्तिहान देने हैं। भाड़ में जाए वो जो भी सोचता है सोचते रहने दें, मेरा तो ताल्लुक अल्लाह से है ना, मुझे अपनी आखिरत बचानी है। मैं अपनी दुनिया के सारे फैसले अब अल्लाह के लिए ही लूँगी ना, कि वो अल्लाह के इख्तियार में मेरा रिस्क है, मेरी खुशी है, मेरा गम है, मेरी सब कुछ है। तो अल्लाह का हुक्म है कि उसकी नज़र जब मेरे पर पड़े तो उसको खुश हो जाना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको नहीं टाइम मिला हार श्रृंगार करने का, जब वो ऑफिस से आ रहा है, तैयार होने का, थोड़ी लिपस्टिक लगाने का, फेस पाउडर लगा लें या कुछ अच्छा सा आए, तो एक छोटा सा जेस्चर ऐसा पास कर दें जिसको देख के वो मुस्कुरा दे, खुश हो जाए, मतलब आंख मार दें, फ्लाइंग किस कर दें, जैसे कुछ भी ऐसी छोटी कोई भी ऐसा कर लें। देखें, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, बहुत ख़ास रिश्ता है, बहुत कीमती रिश्ता है। लेकिन देखें, हमारे लिए सामने मिसाल किसकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके अज़वाज मुतहहरात की। ठीक है, तो जब वो हमारे रोल मॉडल हैं तो सास ससुर क्या सोच रहे हैं, देवर क्या सोच रहा है, देवरानियाँ क्या सोच रही हैं, या जेठ क्या सोच रहा है, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है मेरा रब क्या मुझसे चाहता है। देखें, जब हम हर किसी ने जाना है ना अल्लाह ताला के पास, जब हम अपनी कब्र में उतरेंगे ना, तो ना शौहर साथ होगा, ना ये सास ससुर होंगे, ना औलाद होगी, कुछ नहीं होगा। क्या होगा आपके साथ, आपके अमाल होंगे, जो अमल आपने किया होगा, दिल पर पत्थर रखकर। अब क्योंकि पहले हमें ये बातें नहीं पता थी, अब पता चल गए। अल्लाह की खातिर, अल्लाह से अगर हम डरते हैं, आखिरत के दिन पर अगर हमारा ईमान है, यकीन है, तो हमें अपने घरों को बचाना, घर को जन्नत बना देना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं जाता आपका। हाँ, अपना जो आपकी अना है ना, वो ज़रूर गिर जाएगा, आपको लगेगा कि मैं जलील हो रही हूँ उसके सामने, या मैं गिर रही हूँ। तो देखें, इबादत का जो अरबी में लफ्ज़ है ना, इबादत का मतलब ही ये है कि खुद को गिरा देना, जलील कर देना। जब अल्लाह की खातिर आप अपनी इज़्ज़त के साथ पैदा किया ना हर इंसान को अल्लाह ताला ने, चाहे कोई ग़ुलाम घर में भी पैदा होता है ना, तो वो इज़्ज़त के साथ पैदा होता है। आप शेर को 10 गालियाँ दे दें, उसकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा? उसको धुतकार दें, धक्के दे दें, कुछ कर दें, उसको अपनी इज़्ज़त अना का मसला बनाएगा? जंगल का शेर है भाई, नहीं। लेकिन आप एक छोटे से बच्चे को भी अगर उसकी भी किसी 2 लोगों के सामने बेइज्जती कर दें तो वो भी बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त से नवाजा है। हर कोई चाहता है कि उसको इज़्ज़त दी जाए, और ये अल्लाह का कानून है कि जब आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। और इज़्ज़त वही देता है जिसके पास होती है, मोहब्बत वही देता है जिसके पास होती है। तो आप सिर्फ ये सोचें ना कि मेरा ताल्लुक़ मेरे अल्लाह से है, मैंने अब वही करना है जो मेरा अल्लाह मुझसे चाहता है, ताकि मेरी कब्र कुशादा हो जाए, ताकि मेरा क़यामत का दिन आसान हो जाए, ताकि जब सूरज सवा नेज़े पर होगा ना, तो मेरी ये छोटी छोटी नेकियां शायद मुझे बचा लें, हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब हो जाए मुझे। तो ये मेरी छोटी छोटी जो मैं अल्लाह की खातिर अपने आप को ज़लील कर रही हूँ, अपने ससुराल के आगे, शौहर के आगे या बच्चों के आगे। देखें, हमें शैतान ये चीज़
ہمارے دل دماغ میں ڈالتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے دل پہ رکھیں نا، اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اس طرح کرنا شروع ہو جائے، آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا ہی سوچیں گے نا. آپ کا دل نرم ہوگا نا کہ یہ تو سدھر رہا ہے، یہ تو اچھا ہو رہا ہے، میرا خیال بھی رکھ رہا ہے، تو پھر وہ بھی آپ بھی اس کے ساتھ اچھا ہونے شروع ہو جائیں گی نا. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ، اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، شروع میں نے ایک مثال دی تھی کہ شیطان اس انسان سے خوش نہیں ہوتا جو پوری بستی جلا کر آ جائے، جو ہزاروں لوگوں کو قتل کر دے اور جو کچھ بھی کرے. کس سے خوش ہوتا ہے؟ جو دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. تو یہ رشتہ اتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے. اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اس سے ناراض رہتی ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہر بات کے شروع میں قسم نہیں کھاتے آپ اللہ کی، لیکن یہاں اللہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں آپ تو صادق اور امین نبوت سے پہلے بھی کہلائے جاتے تھے، تو آپ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کو پتا تھا کہ میں کچھ بھی بات بولوں گا صحابی منوان اس پر ایمان لے آئیں گے. قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ سامنے والے کو یہ احساس دلانا کہ اس بات کو معمولی مت سمجھو. تو آپ نے یہی فرمایا کہ دیکھیں ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں. اسی طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مردوں کے اندر ضرورت رکھی ہے، آپ اس کو کھانا نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ پھر کہیں اور سے جا کے کھائے گا، کیونکہ بھوک تو بھوک ہوتی ہے نا، وہ پھر کہیں اور سے پھر مٹائے گا. سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر کے ہی اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، بہت قیمتی حدیث ہے یہ، مطلب قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا نا. یہ جو 4-5 باتیں ابھی میں پڑھنے جا رہی ہوں ان کو یاد رکھیے گا. یہ باتیں آپ کو قیامت کی نہ صرف سختی سے بچائیں گی بلکہ آپ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گی جن کے بارے میں اعلان ہوگا قیامت والے دن کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. ہے نا؟ ہم تو بچپن میں یہ سمجھتے تھے یہ تو صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، بھائی یہ تو جو اللہ کے بڑے ولی ہوتے ہوں گے صرف ان کو ہی یہ سعادت نصیب ہوتی ہوگی کہ جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں اور بول دیا جائے کہ جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے. یہ 4-5 کام ہیں جو اس حدیث میں بتائے گئے ہیں. جو عورت یہ کام کر لے، اور یہ کون ہمیں بشارت دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. یہ وہ صحابی ہیں سب سے زیادہ انہوں نے حدیثیں بیان کی، سب سے زیادہ، حضرت عائشہ سے بھی زیادہ. یہ سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے ہر وقت، ایک ایک چیز، ایک ایک ایکشن، ایک ایک بات ان کی نوٹ کرتے تھے، یاد کرتے تھے. تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ عورت 5 وقت نماز ادا کرے. نماز تو فرض ہے نا، ہم نے اس کو ذرا فرض کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، لیکن بہت سخت چیز ہے یہ کہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایک کافر اور ایک مسلمان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. جیسی تیسی آتی ہے آپ کھڑے ہو جائیں نماز پہ، چھوڑے نہ نماز. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ رمضان کے روزے، وہ تو ہم سبھی رکھتے ہیں الحمدللہ. جو رہ جاتے ہیں ہم عورتوں کے وہ بعد میں رکھنا ضروری ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور پھر فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جاؤ. کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا آسان بات نہیں ہے. رمضان کے روزے، ایمان اللہ تعالیٰ دے تو بہت ہی آسان ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. پھر اس کے بعد کیا بتایا؟ تیسرا کام کیا تھا؟ اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور چوتھا کام کیا ہے؟ شوہر کی فرما برداری کرے. کبھی نئی ہمت بھی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اگر تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں یا شوہر کو ایسی فرمائش کر دے یا کیا، تو جب قیامت کا دن یاد آئے گا نا، نہیں اس دن 8 دروازے کھولنے کی چابی ہے یہ شوہر نے جو ابھی مجھے کام بول دیا. اگر میں نے اس کے یہ کام کر لیے نا تو قیامت والے دن میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے.
جب یہ باتیں آپ کو پتہ ہو نا تو پھر آپ کے لیے شوہر کی فرما برداری بھی آسان ہو جاتی ہے، ورنہ دل نہیں چاہتا کہ اب چھوڑ دو اس کے تو نخرے ہی نہیں ختم ہو گئے. بھائی تھوڑے سے نخرے اٹھا لیں، یہ تھوڑے سے نخرے جو ہے نا یہ قیامت آپ کی بہت آسان کر دیں گے اور 8 دروازے کھل جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت والے دن ایسے نہیں ہوگا کہ ہاں وہ اٹھ کے چلے گئے اور بس چلے گئے، نہیں، تمام انسانیت ادھر ہوگی اور یہ نظارہ دیکھ رہی ہوگی کہ یہ کون خوش قسمت ترین لوگ ہیں جن کے لیے یہ صدا لگائی گئی. اور اس وقت ہر انسان حسرت کرے گا، ہے کاش میں دنیا میں یہ کر لیتی، دنیا تو ختم ہی ہو گئی، وقت تو چلا ہی گیا، تو کاش میں یہی کام کر لیتی تو آج کتنی مجھے عزت ملتی. دیکھو سب کے سب ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا خوش قسمت ہے، ان کے لیے 8 دروازے کھلے ہیں. مطلب سوچیں، آپ امیجن کریں نا، ایک سائڈ پہ دوزخ کی آگ دہک رہی ہے، جل رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. ایسے میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والے کھڑے ہو جائیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ کس خوشی سے ان 8 دروازوں کی طرف دوڑیں گے. یعنی دنیا کی تکلیف اور یہ جو پریشانی ہے نا، یہ تو یاد بھی نہیں رہے گی آپ کو اس میں. تو وہ یوم الحسرت قیامت کے دنوں میں سے ایک دن ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حسرت کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یہ اور بات ہے کہ ہر انسان ہی اس دن حسرت کرے گا کہ ایک لمحہ بھی جو میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا وہ بھی کیوں گزارا. اس لمحے میں ایک سبحان اللہ ہی کہہ دیا ہوتا، میں نے ایک الحمدللہ کہہ دیا ہوتا، تو آج میرے درجات اور زیادہ ہوتے. میں نے کتنا وقت ایسے ہی برباد کر دیا دنیا میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں. حضرت مریم بنت عمران، یہ کون تھی؟ بہت زیادہ عبادت گزار تھی اور کتنی بڑی آزمائش سے اللہ نے ان کو گزارا. تہمت لگ گئی ان کے اوپر کہ بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے تم پریگننٹ کیسے ہو گئے. اب یہ تو اللہ کا معجزہ تھا نا، لیکن سوچے ذرا اس وقت جب وہ وہاں پر تھی. ابھی تو ہم قرآن میں پڑھ لیتے نا تو ہمیں اتنی بڑی بات نہیں لگتی. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے اللہ نے کن کہا اور ان کا حمل ٹھہر گیا. لیکن ان کو معاشرے کو فیس کرنے میں کتنی پرابلم ہوئی ہوگی، پھر بھی وہ اللہ کی فرما بردار رہی. تو جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا ریوارڈ بھی ہوتا ہے، صلہ بھی ہوتا ہے. پھر فرمایا حضرت خدیجہ بنت خولد. حضرت خدیجہ کون تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہلی. ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ کتنی سپورٹیو تھی اپنے شوہر کے لیے، لیکن پھر بھی اتنی ان کے ساتھ سنسیئر تھی. ایج ڈفرینس بھی بہت تھا، اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے لگا دیا. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی سردار ہوں گی، ان کی مثال، ان کا رول ماڈل ہم جیسوں کے لیے ہے کہ کیا ان کے کتنے نوکر ہوتے تھے، کتنی ماسیاں آتی تھیں ان کے گھر کام کرنے کے لیے. وہ کون تھیں؟ جنت کی شہزادی ہیں، یہ سردار ہیں، جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے کام کر کر کے. کبھی جب گھر کے کاموں سے آپ بہت زیادہ تھکن سے چور ہو جائیں نا، ان کو یاد کر لیا کریں کہ وہ بھی گھر کے کام کر کر کے تھک کے چور ہو جایا کرتی تھی. کوئی بات نہیں، آج میں ان کی سنت پہ عمل کر رہی ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نیکی میں آزمایا، اس کیفیت میں ڈالا جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے کام کر کر کے تھکن سے چور ہو جاتی تھی. میں بھی تھکن سے چور ہو گئی ہوں. اللہ سے آپ اس وقت مانگیں گے یا اللہ مجھے بھی میں دنیا میں ان کی طرح کے کام کر رہی ہوں تو مجھے آخرت میں ان کا دیدار نصیب کیجیے. تو مانگنے میں کیا ہے؟ اللہ تو خوش ہوتا ہے نا ہم جتنا اللہ سے مانگ لیں. کیا پتہ کوئی قبولیت کی دعا ہو تو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور ہمیں ان کا جنت میں ساتھ نصیب ہو جائے. تو کبھی بھی گھر کے کاموں کو، شوہر کی ذمہ داریوں کو، یعنی اتنا کام کرتی تھی کہ حضرت علی کو کہنا پڑا کہ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہیں ان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو آپ کو ایک غلام دے دیں جو آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کی مدد کر دے. وہ جو مشکیزیں اٹھایا کرتی تھی پانی کے تو ان کے یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا غلام. کیا دیا؟ ایک تصویر دی کہ سبحان اللہ رات میں 33 دفعہ پڑھ لو، الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہیں. تو یہ ہے ہماری رول ماڈل. اور پھر فرمایا کہ چوتھی عورت جو ہے وہ کون ہے؟ آسیہ. کون تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرعون کی بیوی. مطلب فرعون سے زیادہ ظالم اور کوئی انسان دنیا میں گزرا نہیں. یہ کون تھی؟ فرعون جیسے شوہر کو برداشت کرنے والی بیوی جس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی.
یہ اس کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا تو وہ ان تمام خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں جن کو ان کی قسمت میں اللہ نے کوئی ایسا پتھر دل شوہر دے دیا. کم از کم وہ فرعون جتنا تو ظالم نہیں ہو سکتا. فرعون نے ان کو جو ہے وہ قید خانے میں بند کر دیا تھا اور کیلیں ٹھوک دی تھی دونوں ہاتھوں میں یوں لکڑیوں پہ. وہ خون رستا رہتا تھا. وہ آ کے روز اس سے پوچھتا تھا کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا, اور وہ کہتی تھی نہیں. اور وہاں پر انہوں نے ایک دعا مانگی, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, یا اللہ بنا اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر اپنے قریب. رب ابنی, اے میرے رب بنا, نی میرے لیے, عندک تیرے پاس تیرے قریب, بیتن ایک گھر, فی الجنہ جنت میں. اور ان کو پتا تھا کہ ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ جو قیامت تک جو کتاب رہنے والی ہے قرآن, اس کے الفاظ بنا دیں گے. فرعون کی بیوی کے الفاظ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیے, کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر اس کا ظلم سہا, صبر کیا, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا. تو اگر ہم بھی اللہ کی خاطر اپنے شوہروں کے نخرے اٹھا لیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان جیسے اگر ہم نے دنیا میں کام کیے تو پھر قیامت والے دن ہمیں بدلہ بھی شاید انہی جیسا مل جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے, اسے تکلیف نہ دے, یہ چند روز کے لیے تمہارے پاس ہے, پھر عنقریب یہ تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گا. یہ ہمارے شوہروں کے بارے میں بول رہی ہوتی ہیں. کون؟ جنت کی حوریں. لیکن جب ہم ساتھ رہتے ہیں نا تو ہمیں ذرا ایک دوسرے کی نیکیاں کمی نظر آتی ہیں, ان کے رتبے کمی نظر آتے ہیں, ان کے عیب اور ان کی کوتاہیاں اور ان کی سستیاں اور ان کے یہ سب زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جب ہم لوگ اپنے شوہروں سے ناراض ہو کر منہ موڑ کر پڑے ہوتے ہیں یا اس سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں, تو دیکھیں نہ ہمارے شوہروں نے ہمارے سارے گناہ دیکھے, نہ ہی نیکیاں دیکھی, نہ ہی ہم نے اپنے شوہروں کے سارے گناہ دیکھے, نہ ہی نیکیاں دیکھی. ہمیں نہیں پتا, اسے بھی نہیں پتا کہ اللہ کو کون سی ادا کسی کی کوئی پسند آ گئی اور اللہ نے لکھ دیا ہو کہ یہ جنتی ہے, جس کے لیے جنت واجب ہو چکی. کسی کے لیے بھی اللہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نا. اور ہم اسے دنیا میں برا بھلا کہہ رہے ہوں, تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو کوئی برا بھلا کہے تو برا بھلا کہنے والے پر ہمیں غصہ آتا ہے یا پیار آتا ہے؟ جس کو اللہ اپنے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے میں سے پسند کر چکا. جب ہم اگر اس کے ساتھ غصہ ہوں گے, اسے تکلیف پہنچائیں گے, تو ظاہر ہے اللہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا, اسی طرح ان حوروں کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے تمہارے پاس ہے, پھر یہ جنت میں میرے پاس آ جائے گا, تو تم اسے تکلیف مت دو. یعنی وہ حوریں اس قدر جو ہے وہ انتظار میں ہوتی ہیں. بس اب میں اس پر ختم کروں گی انشاءاللہ تعالی. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں نو ہاؤ ہونے کی, اور اس کو بہت زیادہ مس کوٹ کیا جاتا ہے, مطلب بہت زیادہ غلط طریقے سے جو ہے وہ اس کی وضاحت بیان کی جاتی ہے. تو یہ آیت ہے, الرجال قوامون علی النساء, الرجال مرد عورت پر قوام بنائے گئے ہیں. اب قوام کا جو لفظ ہے نا, اس کا مطلب جو عام ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ حاکم. حالانکہ یہ جو قوام کا لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے القیوم. دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے بنے ہیں, دونوں ایک ہی اس پہ الفاظ سے بنے ہیں. تو اللہ القیوم ہے, یعنی تمام کائنات کو قائم رکھنے والا, اور جو چیز جہاں کہیں بھی قائم ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس قیوم کی وجہ سے, کہ اس نے قائم کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں بولا گیا کہ, اور دیکھیں یہاں پہ مرد کا رجال کا لفظ آیا, شوہر کا لفظ نہیں آیا. تو ایک تو یہ غلط فہمی کہ یہ شوہروں کو جو ایک درجہ اللہ نے زیادہ دیا ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو اللہ نے جو ہے وہ یہ حق دے دیا کہ وہ ہمارے اوپر حاکم ہے. نہیں, ایسا یہ بالکل غلط ترجمہ ہے اس کا. قائم جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, تو اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور کوئی لا کے یہاں پہ کسی کو میرے برابر میں قائم کر دے, کھڑا کر دے, وہ کیا کرے گا؟ وہ میرا گارڈ ہوگا نا. گارڈ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے, پروٹیکشن کرتا ہے, آپ کا محافظ ہوتا ہے. ہم گیٹ پر جب قائم کر دیتے ہیں دو لوگ کہ ادھر ہی کھڑے رہنا تمہارا کام ہے, تو وہ ایسے ہی تو نہیں کھڑے ہوئے ہوتے, وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں, کیوں قائم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں؟
حفاظت کے لیے. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ قائم رکھنے والا، اور اگر یہ جو قاف واو میم قوم بھی اسی سے ہی بنا ہے، تو ان ساری میننگ میں جتنی بھی یہ جو عربک کی ڈکشنری ہے اس میں قاف واو میم یا قامہ یا قومو، اس سے ملتے جلتے آپ جتنے بھی الفاظ دیکھ لیں، کہیں پر پوری ڈکشنری میں آپ کو قوم یا قام یا قامہ یا قومو اس سے ملتے ہوئے کسی بھی لفظ کا ترجمہ حاکم نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں ہے، لغت میں بھی نہیں ہے اس کا ترجمہ. یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں یہ حاکم لکھ دیا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور رجال مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قائم کیے گئے ہیں، محافظ بنائے گئے ہیں، پروٹیکٹر بنائے گئے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں. پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہ اللہ کے فضل میں ہے نا کہ وہ جس کو چاہے فضیلت سے نوازے. کبھی کوئی اور یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان فضیلت دی، یہاں پہ صرف رجال کی بات ہو رہی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی. پھر آگے ارشاد فرمایا اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو مال کون خرچ کرتا ہے؟ جو آپ کا بریڈ ارنر ہوتا ہے نا، جو آپ کا محافظ ہوتا ہے، جو آپ کا کیا یہ اسکول کالج میں ایک وہ ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، ایک پیرنٹس کی جگہ ہوتی ہے اور دوسرا گارجین، وہ آپ کا گارجین ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ آپ کی پوری کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. آپ کی عزت کی حفاظت وہ کرے گا، آپ کے کھانے پینے کی، آپ کے لباس کی، آپ کی خوشی کی، آپ کی صحت کی، آپ کی ہر خواہش کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ مال کون خرچ کرے گا؟ مال کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی؟ مرد پر. اور پھر عورت کو لگا دیا گیا کہ نہیں، فیملی ٹوٹی ہی کیوں؟ کیونکہ عورت کو کہا گیا کہ تم اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، مرد اپنا خرچہ خود اٹھائے گا. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خرچہ کون پورا کرے گا؟ مرد. اسی وجہ سے اس کو یہ ایک درجہ جو اللہ نے زیادہ دیا نا شوہر کو بیوی کے اوپر، کہ وہ ساری ضرورتیں بیوی کی پوری کر رہا ہے. لیکن ہم انگریزوں کی دیکھا دیکھی اپنی جو اچھی تعلیمات ہیں ان کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں کہ نہیں تم جاب بھی کرو، تم کماؤ بھی. دیکھیں ایک مرد ان کیفیات سے کبھی گزر ہی نہیں سکتا. میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، بہت خوبصورت مثال انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ چاند اور سورج کی طرح ہیں. شوہر جو ہے وہ سورج کی طرح ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اس کی وہ جو روشنی ہے اور پاورز ہیں ایک ہی جیسے رہتے ہیں. جبکہ چاند کو دیکھیں کہ وہ بالکل کمزور حالت میں ایک دم اس میں چلا جاتا ہے، بالکل باریک، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا 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 کبھی بالکل پورے اپنے عروج پہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنے لگتا ہے. عورت کی بھی یہی کیفیت ہے نا، پورا مہینہ وہ ایک ہی موڈ میں نہیں رہتی مرد کی طرح. مرد پورا مہینہ ایک ہی موڈ میں رہتا ہے، عورت کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کے اندر ایک تو جذبات زیادہ ڈالے، دوسری بات کیا کہ جب ہمیں یہ مہینے کے کچھ دن بیماری میں گزارنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد کو یہ والی کمزوری لاحق نہیں. پھر عورت پریگننٹ ہوتی ہے، 9 مہینے اس کے اندر ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہوتا ہے جو اس کے پورے جسم کا خون بھی لے رہا ہے، کیلشیم بھی لے رہا ہے، کھانا بھی لے رہا ہے، ہر چیز لے رہا ہے، اس کی سب کر رہا ہے. مرد کو تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں لاحق، اس نے تو بس جانا ہے، کمانا ہے اور آنا ہے. لیکن عورت کو ان ساری کمزوریوں کے باوجود باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم نے بھی کمانا ہے، تم نے بھی گھر سے نکلنا ہے. شولڈر سے شولڈر ملا کے تم نے مرد کے، ٹھیک ہے جہاں ضرورت ہے وہاں پہ منع نہیں ہے. ایک کسی عورت کو شوق ہے بزنس کرنے کا تو ہمارے پاس سب سے بڑی ابھی بہترین عورتوں میں سے کس کی مثال دی گئی ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ سب سے مالدار ترین عورت تھیں، منع کہیں نہیں ہے. لیکن جب عورت پر فورسلی یہ ساری چیزیں ڈالی جائیں تب کہ تمہیں بھی اب گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے، تمہیں بھی اب یہ کرنا ہے، تمہیں بھی اب وہ کرنا ہے. اب دیکھیں وہ جاب کرے یا بچے کی پرورش کرے، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے فیملی سسٹم توڑ دیا نا. اور شیطان اسی لیے تو خوش ہوتا ہے کہ جب فیملی سسٹم ٹوٹ گیا تو اپنا تاج اتار کے اس شیطان کو پہناتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. اور وہاں تو میاں بیوی کا کوئی کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. وہی چیز پھر ہمارے معاشرے میں عام کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنے بھی حقوق و فرائض آج ہم نے سیکھے سمجھے پڑھیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتنی ہمت دے، اتنا ایمان دے ہمیں، اتنا اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں ہر وقت موجود رہے
کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا, یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں, باندھ کر رکھیں جو صبح شام اللہ کی یاد کرتے ہیں. تو جب تک ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے نہیں نا جو صبح شام اللہ کی یاد دلانے والے ہوں, تو مہینے میں ایک آدھ کوئی درس اٹینڈ کر لیا کریں, ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ جو میں یہاں بیٹھ کے آپ کو درس دے رہی ہوں نا, آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ تو مجھے اس چیز کا فائدہ ملتا ہے کہ میرا اپنا ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, انہی ساری چیزوں کو بھگت رہے ہیں. تو جب آپ سنتے ہیں, سیکھتے ہیں اور یہ باتیں آپ کے دل کو نرم کرتی ہیں, آخرت کی یاد دلانے والا کوئی ہوتا ہے, قرآن کو آپ کی زندگی میں اس طرح سے, ابھی میں نے جتنی بھی مثالیں پڑھی آپ کے سامنے, کوئی ادھر ادھر کی معاشرے کی بات نہیں کی میں نے سمپل حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے, میں نے سمپل قرآن کی ایک آیت پر اس درس کو ختم کیا. تو آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ ایسی محفلوں میں شرکت کیا کریں. چلیں گے دعا کر لیتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے. جو کمی بیشی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ وہ ہماری غفلت سے اس سے درگزر فرما. یا اللہ جو خیر اس محفل سے پھیلا اللہ تعالیٰ وہ محض تیرے فضل سے ہے, اس میں برکت عطا فرما اور خیر کثیر پھیلا. یا اللہ یہاں موجود تمام بہنوں کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو بخش دیجیے. یا اللہ اس گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور فضیلتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ یہ جو شادیوں کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں بچے بچیاں اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما. انہیں اپنی رحمت میں شامل فرما دے. انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسانوں میں شامل فرما دے. یا اللہ اس رشتے کو بہترین طریقے سے نبھانے کی طاقت اور
توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. یا اللہ اس قرآن اور حدیث کی اس تعلیم کو عام کرنے میں ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں اس کے علم سے نور اور برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اس قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اسے پھیلائیں. یا اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں پروردگار عالم ان سب کی روزی کشادہ فرمائیے اور حلال رزق کے دروازے کھول دیجیے. یا اللہ ہمارے معاشرے میں اپنا نظام قائم فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا نیک کے کاموں میں، خیر میں ایک دوسرے کا سپورٹ اور مددگار بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو بخش دیجیے. یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم ان سب کی بھی بخشش فرما دیجیے. ان کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے. ان کے درجات بلند فرمائیے. ان کو جنت کا بستر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ کیجیے گا اللہ تعالیٰ. یا اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام مشکلوں میں ہمیں کامیابی کے ساتھ سرفراز کیجیے. یا اللہ جو بیمار ہیں پروردگار عالم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو بے اولاد شادی کے جوڑے ہیں پروردگار عالم انہیں نیک اور صالح صحت مند اولاد عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار عالم ان سب کی جائز مرادوں کو، حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ اس امت کو جس مقصد کے لیے تو نے چنا پروردگار عالم اس مقصد میں ہماری زندگیوں کو لگا دیجیے اللہ تعالیٰ. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ ہماری روزی کو شادی فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے. یا اللہ آج جو بھی ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما. یا اللہ انہیں امن عطا فرما. یا اللہ انہیں گھر عطا فرما. یا اللہ انہیں کھانا اور پانی عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ اور ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کے لیے کچھ کر پائیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.